السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاکزات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ۔ سر حیدرآباد سے جی آپ نے ہمیں بھیجی ہیں تصاویر، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی فیملی پر جادو کیا گیا ہے۔ اچھا، ان کی اپنے ہی فیملی ممبرز میں سے کوئی ہیں جو اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں، ان کے ساتھ یہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک واقعہ شیئر کیا ہے جن کی باڈی پر ایسے نشانات، کٹس کے نشانات، یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی گرپ ہو، کوئی ہیوی، صحیح، صرف ہاتھوں تک نہیں، بات ان کے گلے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، اس طرح کے باڈی کے اوپر ان کے نشانات ہیں۔ کہتے ہیں جو رشتے کے لیے آتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار ہو چکا کہ ان کا رشتہ 6 مہینے چلا، انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ اچھا، ایک جگہ سال چلا، وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا، ان کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہو سکا ان سے۔ ایک اور کے ساتھ بھی تقریباً اتنا عرصہ چلا۔ تو وہ لوگ ہی جو ہے نا، اسے کہتے ہیں نا کہ غائب ہو جانا بالکل ہی منظر عام سے۔ حالانکہ ہسبینڈ وائف اور ایک ہی بیٹی ہیں آپ، اچھا، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اس کے باوجود رشتہ، مطلب ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ جی کوئی اور گڑبڑ ہے نا۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بندش کرائی ہوئی ان کے اوپر۔ بندش تو ایک چھوٹا ورڈ سمجھ لیں آپ۔ اچھا، بتا رہی ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ گورنمنٹ آفیسر رہے ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے انسان ریٹائر ہوتا ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد انتظار کرتا ہے کہ ان کو کوئی پروویڈینشیل فنڈ ہوتا ہے وہ ملا جاتا ہے۔ وہ ان کا رک گیا 1 2 3 مہینے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو کہتے ہیں وہ بڑا سروائیونگ پیریڈ تھا ہمارا۔ تو ایک دن ان کے باس کی کال آئی ان کے والد کی کہ آپ آئیں آفس، آپ سے بات کرنی۔ تو کہتے ہیں یہ ہسبینڈ وائف کون ہے، کسی کی تصویر دکھائی ان کو جو ان کے رشتے دار۔ اچھا، بولا جی خیریت ہے، کیوں؟ تو انہوں نے پیسے دیے ہیں بہت کہ ان کا پروویڈینشیل فنڈ نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ روڈ پر آ جائیں، یہ بھیک مانگیں، یہ ان کو یہ جو ہے نا ان کے حالات برے ہو جائیں۔ ان کے باس نے ایک تصویر دکھا کے ان سے کہا۔ صرف یہاں تک نہیں، یہ پیپرز دے رہی تھیں اپنے بی ایس سی کے، وہاں پر فرسٹ میں پارٹ 1 کے اندر بہت اچھے مارکس آتے ہیں ان کے، پارٹ 2 میں جو یہ پیپر دیتی ہیں وہ اس میں فیل ہو جاتی ہیں، سپلی آ جاتی ہے۔ تو دیکھتی ہیں جب کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کالج بھی حیران، یہ تو بڑی برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے پیپر دیا ہوتا ہے وہ بلینک ہوتا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی جی لوگ آئے تھے بڑے اثر و رسوخ والے، انہوں نے کہا فیل کر دو۔ اس طرح کی باتیں کئی، ہم نے گاڑی لی، نئی گاڑی لی، اس میں آگ لگ گئی، شو روم سے لے کے نکلے ہیں اور انجن میں آگ لگ گئی۔ ہم موٹر وے پہ ہیں، جا رہے ہیں پنجاب، تو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی تم جا نہیں سکو گے پنجاب، اور وہاں پر وہ گاڑی خراب ہو گئی، اور یہ بات چیلنج دی گئی ہمیں کہ آپ کی بچی کی شادی نہیں ہونے دیں گے ہم۔ تو کیا ان کا بیٹا ہے، انہوں نے رشتہ دیا ہوا ہے کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ان کی طرف ان سے شادی نہیں کر رہے، کہیں اور کر رہے ہیں انکار۔ کوئی پتہ نہیں زمین کا مسئلہ ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، اپنے بہت قریبی رشتے میں جو ہے نا وہ ایسا کر رہے ہیں بقول ان کے۔ اب میں نے تو یہ سنا اور دیکھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ ان کے لیے ہوتا ہے جو کیڑے نکالتے ہیں، جو نخرے کرتے ہیں رشتوں میں، ذرا سی بات پہ انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ بیٹی ہے اور رشتے آتے ہیں آپ کے پاس، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو ذرا سی بات پر منع کر دیتے ہیں رشتوں کو، ہم نہیں کر رہے۔ کس کی بات پہ کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں کماتا، تھوڑا سا رنگ ایسا ہے، جو اتنی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں ان پر جب وہ انکار کرتے ہیں نا، وہ پھر پھنستے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ پھر آلریڈی شادی شدہ سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب عمر نکل جاتی ہے ان کی، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو پھر مجبوری میں عیب تو چھوڑیں،
جس کی شادی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بچے ہوتے ہیں، اس سے کر رہے ہوتے ہیں. 40 سال 50 سال عمر ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آئے اس کو دے دیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے. آپ نے فرمایا صاحب ایمان ہو اور کوئی ظاہری عیب نہ ہو، مطلب خدا نہ خواستہ کوئی جسمانی حساب سے کوئی عیب نہ ہو. کوئی ہوتا ہے نا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کر دیں. کیونکہ ہم نے خود دیکھا تھا جو روڈ پہ تھے وہ ماشاء اللہ نے کتنی عزت دے دی. لیکن سجاد بھائی جو عزت کتنی ان تھی کی بھی ہو جاتی ہے جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، وہ تو ان کی بھی جاتی ہے، لیکن اور- آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے نا کہ کم سے کم جب آپ نارمل ہیں تو آپ نارمل سے کریں. اور اگر وہ والدین اگر بیٹی کے لیے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، منع کرنے کا 100% حق رکھ سکتے ہیں. وہ پالتے ہیں اپنی بیٹی کو، وہ اگر ان کو لگتا ہے کسی کو نہیں دینا چاہیں تو ان کو حق دیا گیا ہے. سر جو ذرا سی باتوں پہ ہوتا ہے نا، ہاں جی تھوڑا سا دکھنے میں اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا جی رنگ یہ صحیح، تو غرور کی بات ہو گئی. اسی بات پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا 6 ڈیجٹ سیلری، ہم نے دیکھا کہ جن کے اپنے مکان تھے وہ روڈوں پہ آ گئے. صحیح جو روڈ پہ تھے اللہ نے ان کو کتنا نواز دیا. صحیح. سر کوئی کام پکا نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے آپ کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، ایک ٹھیک وہ آج کل ہو نہ ہو پتہ نہیں، کچھ نہیں پتا، کسی کا نہیں یہ پتا. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں. جو روڈوں پہ آ گئے ہیں لوگ، بڑے بڑے محلوں والے، کوٹھیوں والے، اور جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ عزت سے چلا بھی رہا. صحیح بس عزت اور سکون سے گزر جائے. ہوں. صاحب ایمان اگر آپ ہیں سب ٹھیک ہے. صحیح جو رب کا، جس کو رب کا احساس ہے اس کو سب کا ہوگا، صحیح. اس کو رب کا نہیں ہوگا، اس کو صحیح. کسی کا نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگا لیں اس جی بات جی سے. تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی فیملی میں ہی باقاعدہ بول کے نا کہ ہم دیکھتے ہیں تمہاری شادی کیسے ہوگی اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو میں یہ کہوں گا ان سے کہ ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہوئی کہ آپ پریشان ہو جائیں. صحیح. میرے خیال سے 26 سال عمر بتا رہی تھی اپنی، اچھا. میرے خیال سے. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ جب بہتر ہوگا نا آپ کے لیے تب ہو جائے گی. صحیح. جب بہتر ہوگا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے دماغ میں واقعی آ رہا ہے کہ ہمارے ایک عزیزوں میں تھے، وہ شادی جگہ کرنا چاہ رہے تھے. تو خیر وہ ان کا رشتہ ہوا، تو بعد میں شاید لڑکی کی مرضی نہیں تھی تو پھر نہیں ہوا. تو خیر جو لڑکی تھی اس کا بھی پھر نہیں ہوا، کچھ عرصے تک نہیں ہوا. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ عرصے بعد جب اس کا رشتہ آیا تو وہ لوگ تھے جو جس سے کرنا چاہ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے نہیں اس سے 10 گنا اچھا، اس سے کم عمر تھا، اس سے اچھا تھا، سب مینج تھا، لوگ مجھے گھر کہتے اپنا وہ، اور وہ جس کی وہ خواہش رکھتے تھے تو وہ ابھی تک سیٹ نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اولاد کے لیے نا سب کچھ ٹھیک ہے، خواہش ہوتی ہے، نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی، لیکن جب آپ کے لیے بہتر ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں نا ہم نے کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کو نہیں دیے، وہ خود کہہ رہے ہیں کلام میں. تو آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ کو اسی طرح شادی رشتہ اللہ کروائے انشاءاللہ. جب بہتر ہوگا. پریشان نہیں ہونا ہے. پریشان کس بات کی ہے؟ ماشاء اللہ آپ اپنے والد اور والدہ اکیلے ہیں، آپ کے یہ بھی وجہ ہے خدمت کرنے کا موقع ہے. آپ اکیلے ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے آپ کا. اللہ پاک زیادہ بہتر جانتے ہیں نا کب کیا کرنا ہے. آپ پریشان ہو رہے ہیں، شاید والدہ ان کی زیادہ پریشان ہو رہی ہیں، والدہ ان کی والدہ زیادہ پریشان ہو رہی ہیں کہ جی جو فرض ہے ادائیگی ہو جائے اس کی زندگی میں ادا ہو جائے. لیکن پریشان نہیں ہونا. جب وہ ایک ماں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آپ سے تو ان کو زیادہ احساس خیال ہے. ان کو صرف ان کا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی، سب کا احساس خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سب کے لیے بہتر ہوتا ہے. میں نے سجاد یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر لیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، بہت بہترین دیتا ہے. اور جی جو اپنے ہی، میں پہلے نہیں مانتا تھا اس بات کو کہ یار اپنا کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے، لیکن جب دیکھا مختلف کیسز میں کہ اپنے سگے رشتہ دار جو ہے وہ بیچارے بہکاوے میں کہہ لیں یا اپنی سمجھ لیں تھوڑی سی ناسمجھی میں کہہ لیں، نادانی میں کہہ لیں، ایسا رستہ اختیار کر جاتے ہیں کہ اپنا نقصان زیادہ کر لیتے ہیں. وقتی تسکین ملنی ہے آپ کو، وہ کیا آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، اللہ پاک محفوظ رکھے. جی اچھا مجھے یہ بات سوال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو آفس پہنچے ان کے باس سے بھی کہا پیسے کی، جو باس کو جو چاہیے تھا رشوت کے الزام میں ایف آئی آر کروا دے، پولیس کے حوالے کرتا ہے. کوئی ایک بندہ ایکسٹریم ان کے ساتھ تو کرے کہ آپ کر کیا رہے ہو. میں وہی عرض کروں کہ اس طرح کی باتیں تو آ رہی ہیں سامنے، لیکن یا تو کچھ زیادہ ہی سورسفل ہیں، ہوتا ہے نا کہ باس کے اختیار میں بھی نہیں، ایک بات ہے باس کے باس سے کچھ ایسا کروا دیا، لیکن ہو گیا نا 2-3 مہینے بعد ہو ہی گیا نا. صحیح.
کیا ملا ملنا آپ ہی اس کو؟ وقت تھا، 2-3 یہی مہینے میں بعد آپ ہی کو عرض ملنا تھا۔ کروں کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی پہ خدا نخواستہ کرنے کی کوشش کی جادو، آپ نے اس کو کچھ عرصہ تکلیف میں دیکھا، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ کے لیے کتنی بڑی تکلیف انتظار کر رہی ہے، صحیح۔ آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ یہ تو کرنا تو دور، ادھر خیال بھی نہ جائے، سوچ بھی نہ جائے۔ اور جنہوں نے کیا ہے نا، جو میں نے دیکھا ہے، وہ زیادہ بیچارے پریشان ہوئے ہیں، تکلیف میں آئے، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی ایج نہیں ہے، صرف آپ اپنے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے آپ کی والدہ کی وجہ سے، تو ان کو بھی بتا دیں کہ اللہ پاک جو ہے نا صرف میرا نہیں سوچیں گے، آپ کا بھی ان کو سب کا ایک انتظام کرنا ہے۔ تو جب انتظام بندوبست ہوگا اچھے انداز سے، ابھی موج کریں، کھیلے کودیں، انجوائے کریں، صحیح ہے، یہ بھی ابھی تو وقت ہے یہ، انجوائے کریں۔ واہ جی واہ۔ فی الحال لیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم۔